अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर भाई। वालेकुम सलाम। हाँ, कैसे हैं भाई, अल्लाह क्या ठीक हैं हाल आप? है? ये अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं भाई, पाकिस्तानी उलमा के वफादारियाँ कहाँ है भाई? आप मुझे बताएं, मेरे लिए तो बहुत वाजह है, मैं वाजह कर सका हूँ नहीं कर सका, जो विलायत फ़कीह को मानता है तो लाजमी बात है उसकी वफादारी ईरान से ज़्यादा है, पाकिस्तान से कमतर है। ये कोई इसमें कोई शक की बात है तासीर भाई? किबला। सबसे पहले तो आपने जब पहली दफ़ा ये बात की थी, हम मुझे उस वक़्त ही समझ आ गई थी। और वो पाकिस्तान के लोग जो इस बात को नहीं समझ सकते, इतना एक्सप्लेन करने के बाद जितने आपने लेक्चर्स दिए हैं, वो कभी भी नहीं समझ सकते। और मैं यहाँ यही कहने आया हूँ कि आपने सबसे पहले बिल्कुल ठीक फ़रमाया कि जो विलायत फ़कीह के साथ हैं, और अब हमें जब क्योंकि इन सारे मामलात में हमारी आँखें खुल गई हैं और हम इनको एक पर्टिकुलर सेंसिटिविटी के साथ देख सकते हैं, तो हम इन लोगों को ये भी नहीं मान सकते कि ये अल्लाह को या अइम्मा ताहिरीन को मानते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये शिया बिल्कुल। नहीं लगते। दूसरी बात ये है कि सिचुएशन जब मैं आपकी बात सुनकर या खुद से कुछ स्टडी करके या दूसरा जो मैंने प्रीवियसली अपनी लाइफ में चीज़ें पढ़ी हैं, जिस तरह एक मैंने पहले एक रेफ़रेंस दिया था आपको कि यहाँ पर एक प्रिंसटन का रिसर्चर है, वो वली नस्र, उनकी किताब थी द शिया रिवाइवल। उसमें उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा था कि ये ईरानी पार्लियामेंट के कुछ लोग इन्कलाब के बाद ख़मेनी साहब को इमाम ज़माना कहते थे। वो ये कहते थे कि तुम तो जो इमाम हैं वो शिया कौम को मुसीबत से निकालने आए हैं और तुमने निकाला है तो तुम हो। तो उसने ये लिखा कि ना ख़मीनी साहब ने कभी उसमें हाँ कहा, ना कभी इनकार किया। कभी उन्हें एडमॉनिश किया कि तुमने ऐसा नहीं कहना, मुझे ये कुफ़्र है। खुमैनी साहब के बात ये है ज़माने में कि उसके उनके हुजूर में एक स्कॉलर थे, उन्होंने तकरीर की और कहा कि तुम इब्राहिम से बड़े हो, तुम हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह से तुम हज़रत ज़्यादा अजीम हो। उसने एक बुत तोड़ी है, तुमने पता नहीं रज़ा शाह और पहलवी ख़ानदान का बुत तोड़ा। और फिर खुद खुमैनी साहब के ज़माने में उन्होंने खुद ख़त लिखी, यही जो पुराने ख़ामेनी साहब है ना, ख़ामेनी जो मर गए कत्ल हुए, वो उस वक्त सदर थे, उनको ख़त लिखा, ऑफिशियल ख़त, कि वली फ़कीह को हक़ है कि उसने कौम से जितने वादे किए हैं अल्लाह की कसम, ये उसके ख़त फ़ारसी में, कि उसने कौम से जितने वादे किए उसकी खिलाफ वर्जी करे, उसने खुद कहा। और वली फ़कीह को हक़ है कि नमाज को तातील करे, रोज़े को तातील करे, यानी कि लोगों को कह दे नमाज पढ़ना मना कर दे, रोज़े रखना मना कर, और इस तरह लिस्ट बनाई कि हम यानी जो इसको सब कुछ इख्तियार हासिल है। और इसी खुमैनी साहब के ज़माने में एक बहुत बड़े मुजतहिद थे ईरान में, उनका नाम था आज़री क़ुम्मी, उन्होंने किताब लिखी थी कि वली फ़कीह को यहाँ तक हक़ हासिल है कि वो तौहीद को तातील करे, यानी अल्लाह एक है, सब मुसलमानों का अक़ीदा है, तो वो वली फ़कीह को यह हक़ हासिल है कि कह दे कि भाई तौहीद आज से छुट्टी, अल्लाह एक है, नहीं अल्लाह पाँच है, ये भी हक़ हासिल। यानी इन लोगों ने ऐसे शिया मज़हब को इतना मजाक उड़ाया। मज़हब इनका आपने जो कहा ना कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो अगर जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानता है, वो कैसे कह सकता है कि वही ताअत? ये पैगंबर को भी अथॉरिटी नहीं है कि वो तौहीद को तातील करे या हज को तातील करे या रोज़ा नमाज से मना करे, ये पैगंबर को भी हासिल नहीं है, तो ये अपने रहबर को देते हैं। जी बिस्मिल्लाह करें। तो किबला, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जब ये सब बातें शियों से या ये शिया यूथ से या लोगों से डिस्कस करते हैं, तो बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है, बहुत ही एक होपलेस सिचुएशन है इन लोगों के साथ कि लोग सही बात ना समझने के काबिल हैं, ना समझना चाहते हैं। खास तौर पे अभी की सिचुएशन के बाद जब उनके सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया और वो भी इसराइल ने कत्ल किया, और उसके साथ उनके दूसरे कमांडर्स भी, या जो लेबनान में हिजबुल्लाह के लोग थे उनको कत्ल कर दिया। अब तो लोग बहुत ही ज़्यादा, अब तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये झूठ है या ये सच नहीं है, तो इसी के परचम के या इसी के फ्लैग के अंडर जो है मुसलमान जो है इकट्ठे हो रहे हैं, और यही वो इनकलाब है जो पूरे दुनिया में मुसलमानों का फैलेगा, और ये और वो फलाना और ढिमकाना। तो पाकिस्तान में तो लोग इस इल्यूजन का शिकार हैं। ईरान में वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। ईरानी जो गवर्नमेंट है वो इसको एज़ अ वॉर, अपने ऊपर एज़ अ वॉर ट्रीट कर रही है। और उन्होंने तो एक दफ़ा भी वो, मतलब उन्होंने ऑफ़िशियली सामने आकर को कभी भी मज़हब को बीच में आकर यूज़ नहीं किया, और वो एक डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और जो यहाँ पर मुक़ल्लिदीन है और जो इनकी अक्सरियत है, वो तो सब यही बात कर रहे हैं, और उन सब से इस किस्म की बात करने का आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और आप क्या समझते हैं? मैं आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि इस ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? क्योंकि जो आप समझा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ओपिनियन ये है, लोग नहीं समझना चाहते उस बात को। देखें, जो जो अहले बैत अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार है वो ये है कि ऐसे फितनों में किसी आप जो है फितने का हिस्सा ना बने। जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है
اور ایک طرف دوسری طرف پہ وار کر رہا ہے یا گالی گلوچ کا ماحول ہے، اس میں آپ فتنوں کا حصہ نہ بنیں اور کسی طرف کو اپنے آپ کو استعمال کرنے کا موقع نہ دیں، بلکہ ان سے لا تعلق ہو جائیں، اپنے گھر میں چلے جائیں تاکہ اور دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں جو کرنا ہے، جو بالکل آپ سروائیو کریں جو ہم۔ لیکن بہرحال جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات سنتا ہے تو اس کو سکھا دینا، اس کو سمجھا دینا، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ اگر کوئی کہاں پہ آپ کو اگر لگتا یہ ہے کہ شخص میری بات سنے گا، یہاں پہ کچھ لوگ سنیں گے، تو یہ بتانا ضروری ہے۔ لازمی بات ہے سب لوگ کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے، لیکن کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ سنیں گے۔ تو یہاں پر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا جو نقطۂ نظر ہے، ان کا جو بیان ہے، ان کا جو نور ہے، شیعوں کو بتانا یہ ضروری ہے۔ لازمی بات ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں مانیں گے، بہت سارے لوگ انکار کریں گے، لیکن اور بہت سارے لوگ مانیں گے، اور بہت سارے لوگ مانیں گے اور آپ کی بات وہ قبول کریں گے۔ تو اس لیے ان باتوں کو بتانا یہ ضروری ہے تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں، لوگ روشن ہو جائیں انشاءاللہ۔ اور ہمارے دور میں جو فتنہ ہے، یہ سیاسی اسلام کا فتنہ، کہ یہ سب پیچھے لگے ہیں کہ وہ جماعت مجھے لگے ہیں مولوی صاحب کہ ہم نے خلافت بنانی ہے، اور شیعہ حضرات اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی ولایت بنانی، ولایت فقیہ بنانی۔ یہ دونوں فتنے ہیں، بہت عظیم فتنے ہیں۔ نہ مجتہد کو، مولوی کو، چاہے شیعہ ہو نہ چاہے عمری ہو، ان کے پاس اسلامی حکومت ہے ہی نہیں بھائی۔ اور بھائی دیکھیں، اسلامی جب ہے ہی نہیں، کوئی احکام ہی نہیں حکومت کے، یہ اتنا بڑا فراڈ یار، یہ کوئی میڈیا والے کیوں اس کو کیچ نہیں کرتے؟ میرا جو پروگرام ہے نا، اس کے ویورشپ تو محدود ہے، مثلا 500 لوگ دیتے ہیں، 1000 2000 ویور ہمارے لائیو میں ہوتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ۔ دوسرے جو بڑے چینلز ہیں ان کے تو لاکھوں کے تعداد میں، کیوں اس اتنے بڑے نقطے کو کیچ نہیں کرتے؟ علماء کو یہاں سے کیوں نہیں پکڑتے؟ بھائی اسلام کہاں ہے؟ اسلام کا اسلامی حکومت کہ تم نے اتنے لوگوں کو مروایا ہے، قتل کروایا نا، جتنے اسلامک پارٹیز ہیں، اسلامک وہ بہت سارے اس میں ملیٹنٹ بھی ہے نا، بہت سارے جہادی بھی تنظیمیں ہیں، سب اسی پہ لگے ہوئے کہ ہم نے وہ اسلامی حکومت بنانی۔ کون سی حکومت؟ وہ دکھاؤ نا، بخاری مسلم میں اس کا چیپٹر دکھاؤ ہمیں کہ اسلامی حکومت کے کہاں ڈھانچہ کہاں ہے، کہاں احکام کہاں ہے۔ تو یہ سب لوگوں کے ساتھ ایک فراڈ ہے، نہ کوئی اسلامی حکومت ہے، نہ اس کے کوئی نہیں جانتا اسلامی حکومت کیسا ہے سوائے امام عاصر علیہ الصلوۃ والسلام کے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس مولوی حضرات یہ سب فتنے ہیں۔ اگر آپ کا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں دیکھیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان فتنوں میں کسی کا سائڈ نہ دیں، اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اپنے گھروں کا تم کونوا احلاس بیوتکم، اپنے گھروں کے چٹائی بنو، چٹائی ہوتا ہے نا آپ کے گھر میں، اس طرح وہ کسی سے چٹائی کو کسی سے لین دین ہی نہیں، اس طرح بے تحرک، یہ جو فتنے آتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، اس طرح پر کسی کا سائڈ نہ دو۔ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ جی سر، مزید بولیں تاثیر بھائی۔ جی قبلہ، میں اس بات کا تھوڑا سا میں اپنا اوپینین دے دوں کہ آپ نے جو فرمایا کہ میڈیا والے انہیں کیوں نہیں پکڑتے، یا لوگ جو انہیں مین سٹریم میں لوگ کیوں نہیں پکڑتے، کیونکہ مین سٹریم میں اور میڈیا میں یہ تاثر ہے اور یہ بات لوگوں کو باور کرا دی گئی ہے کہ یہ علماء، ان کے انفرنسز، انہوں نے کیونکہ دین کا کچھ چیزیں پڑھی ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، وہ اس سارے نالج کو لے کر جو اپنے انفرنسز اور جو کرولریز اور جو آگے ریزلٹس ڈیولپ کریں گے، وہ بھی سب دین کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی عالم یہ کہہ دے کسی برٹش بنائے ہوئے قانون پر یا کسی فرینچ کے بنائے ہوئے قانون پر کہ یہ انگلی رکھتے کہ یہ قانون امپلیمنٹ کرو، تو وہ بائی ڈیفالٹ اسلام بن جاتا ہے۔ میڈیا میں یہ تاثر ہے، سب لوگوں میں یہ تاثر ہے۔ اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ اسلامی حکومت جو ہے وہ اللہ کی حجت کا بنانے کا صرف حق ہے، یا صرف وہ اتھارٹی رکھتے ہیں بنانے کی اور کمپیٹنسی رکھتے ہیں، یہ بات لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، عام انسانوں کو بھی ہے۔ تو یہ جو فرما رہے ہیں نا میرے محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا اجتہاد یہ دین ہے، یعنی ایک چیز اللہ نے نہیں بتایا۔ اجتہاد کیا چیز ہے؟ اللہ نے نہیں بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، شیعہ مذہب میں اہل بیت علیہ السلام حجت انہوں نے بھی نہیں بتایا، لیکن مولوی نے دین میں ڈال دی، وہ اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ مولوی نے دین میں ڈال دی تو یہ دین بن گیا جی، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں حکومت کا کوئی خاکہ نہیں، کوئی ڈھانچہ، کچھ بھی قانون، سنت میں بھی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے کلام بھی نہیں، لیکن ہم بناتے ہیں، ہم بنائیں گے تو یہ اسلام بن جاتا ہے۔ تو یہی تو کفر ہے نا، یہی تو کفر ہے کہ آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی؟ اگر کوئی ایسی حدیث ہوتی نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں یہ آیت ہوتی، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہوتا کہ علماء ہمارے بیانات ناقص ہیں، ہمارے بیانات میں کچھ باتیں نہیں، علماء اس کو کمپلیٹ کریں گے، بھائی تم عمل کر لینا، تو بات صحیح تھی، کیونکہ پھر پہلے وہ ایک فاؤنڈیشن تھا بھائی، کہ فاؤنڈیشن اللہ نے رکھ دی ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی، یا شیعہ مذہب میں آتے ہیں اہل بیت علیہ السلام نے رکھ دیا
کہ علماء بھائی جو باتیں کہہ دیں وہ اسی طرح حق ہیں جو جیسے قرآن و سنت ہے. یہ تو انہوں نے نہیں فرمایا نا، بلکہ اس کے برعکس شیعہ اور اہل سنت دونوں نے کثرت کے ساتھ روایت کیا کہ اگر کوئی چیز قرآن اور سنت میں نہیں ہے تو اس کا اتباع کرنا یہ کفر ہے، یہ باطل ہے، غلط ہے. اس کو اتباع بدعت اسی کو کہتا ہے نا جو قرآن و سنت میں نہیں ہے. تم اس کو اتباع کرو، تم اس کو اپنا دین بناؤ. یہ بالکل اس کے برعکس ہے. تو یہ جو غلط نظریہ پایا جاتا ہے نا اجتہاد کا، ہم اجتہاد سے کمپلیٹ کریں گے، یہ سراسر دین کے خلاف ہے. کسی مولوی کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی ایسا قانون بنا دے، کوئی ایسا حکم کر دے، کوئی چیز یہ کہہ دے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے یہ، اور اس کو وہ دین کا حصہ بن جائے. یہ سراسر کفر ہے اور یہ بدعت اسی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تاثیر بھائی ایک دو باتیں میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے اسی سے ریلیٹڈ، اسی پوائنٹ سے ریلیٹڈ، بہت امپورٹنٹ. آپ نے کچھ شاید پچھلے سال کے محرم سے پچھلے محرم میں آپ نے ایک سیریز کی تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے وہ انقلاب یا شورش نہیں تھی. اس میں آپ نے ایک واقعہ پورا بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا جس میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بنو امیہ کے دربار میں انوائٹڈ تھے اور وہ شام کے دربار میں گئے، اور اس وقت ان کے وہاں کے سارے جو لوگ تھے جو کارندے تھے انہوں نے تقریریں کی. تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ اس پہ امام حسن کا جواب بھی ہمیں بتائیں گے خطبے میں، کیونکہ اس میں بہت سارے ریفرنسز تھے جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ بنو امیہ کی انٹینشنز کیا تھی شروع سے. لیکن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب جو ہے وہ نہیں آیا. میرے انگلش شو میں چلے جائیں، ہاؤ دی امہ بیٹریڈ، امت نے کیسے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ غداری کی اس امت نے. اس میں امام علیہ السلام کے جملے مجھے یہی لگتا ہے 90% میں شعروں کے میں نے وہاں پہ پڑھے. اچھا، اور قبلہ دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک میرا اوپینین یا میں کہہ سکتا ہوں میری سجیشن یہ ہے کہ آپ ایک کیا ایسا چینل یا ایک ایسا شروع کر سکتے ہیں جس کی پیڈ سبسکرپشن ہو، جس میں آپ وہ عربک جو حدیث اور قرآن میں یوز ہوئی ہے وہ سکھائیں اور حدیث سکھائیں. میں یہاں پر لوگوں کو جانتا ہوں یو ایس میں، ادھر لوگ ہیں خاص طور پہ اس سٹی میں جس میں ہوں، یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے شیعوں کی، اور یہاں پر بہت سارے امام بارگاہ ہیں. تو یہاں لوگ جو ہیں یہ کائنڈ آف کرتے ہیں، اور میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے تو وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس بات کو ماننے پر ان کی تھوڑی سی رضامندی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے چیزوں کو سمجھے، لیکن ان کو جو فنڈامنٹلز ہیں وہ صحیح طرح سے کلیئر نہیں، تو وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. یہ ایک بات. انشاءاللہ عربک سیکھنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، اتنے چینلز ہیں، اتنے زیادہ آن لائن کورسز ہیں کلاسیکل عربک سیکھنے کے، اور اتنے زیادہ عربک ٹیوٹرز ہیں مصر سے، لبنان سے، عراق سے، بیچارے کہ کوئی یو ایس کے پیسے میں بہت کم پیسہ لیتے ہیں، $5 1 گھنٹے کا لیتے ہیں. تو اتنے زیادہ ہیں، وہ میری ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف عربک سیکھنے کے لیے، کلاسیکل عربک سیکھنے کے لیے تاکہ میں آپ کو پڑھا دوں نا. وہ تو آپ پڑھانے والے بہت زیادہ ہیں، کورسز ہیں. اگر آپ سرچ کریں آن لائن کورسز ہیں کیا اس میں آپ انرول کرتے ہیں نا تو کمپیوٹر خود اب تو بہت آ گیا نا، ایسے ایپس آ گئے ہیں، وہ آپ کو بہت حد تک کسی لائیو پرسن کی ضرورت نہیں، آپ کو ٹیچر وہ خود ایپ آپ کو سکھا دیتی ہے. پر لائیو جو کلاسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. تاثیر بھائی.